السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جو لوگ ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے لیے ہمارے راستے آسان کر دیتے ہیں، ہدایت کے، ایمان کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنین کے ساتھ اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں پسند فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، اس سے ما قبل درس کے اندر پہلی ہجرت مسلمانوں نے کن وجوہات کی بنیاد پر کی، پہلی ہجرت ہونے کے بعد مشرکین مکہ کا خوف مسلمانوں کے حوالے سے کیسے بڑھ گیا، پھر انہوں نے کس طرح وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی کہ وہ نجاشی بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے، اور اپنے لوگوں کو واپس لانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کوششیں کی، کس طرح حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ ان تمام چیزوں کی طرف ہلکا اشارہ ما قبل درس کے اندر کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں بتایا جائے گا کہ یہ جو پہلی ہجرت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی تھی، کہ یہ پہلی اور آخری ہجرت تھی، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہجرتیں ہوئی ہیں جو مکہ اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ دیکھیے، جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی ہے یہ کتنا اچھا حسن سلوک ان مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے جو وہاں پر موجود ہیں، لہذا یہ بڑی نہایت اور اسی طرح مسلمانوں کو سکون دینے والی خبر تھی۔ ناچار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے مقابلے میں اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لے ہوئی آئی ہوئی تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے ہی سے چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ انہوں نے پہلے سے کر لیا تھا، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد تھے، تیار تھے، اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی حبشہ بادشاہ کی طرف پہنچ گئے تھے۔ اس دفعہ یعنی دوسری مرتبہ جب مسلمانوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو تقریباً 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، اور 18 یا 19 عورتیں بھی اس کے اندر شامل تھیں۔ مشرکین مکہ کو بڑا سخت ایک دھکا لگا، اور مسلمان کہ اپنی جان بچا کر ایک پرامن جگہ چلے جا رہے ہیں، لہذا انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں اپنا سفارتی منتخب کیا اور دوبارہ نجاشی بادشاہ کے پاس انہیں بھیج دیا۔ یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ یہ مسلمانوں کی جو دوسری ہجرت تھی، یقین جانیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل تھا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد وہاں چلی جاتی ہے، اور جانے کے بعد وہ ان کے سامنے اپنے معاملات کو رکھتے ہیں، اور اسی طرح نجاشی بادشاہ ان کی بات بھی مان لیتا ہے اور انہیں پرامن طریقے سے رکھنے کی اور بات کرنے کی، انہیں زندگی جینے کی اختیار بھی دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ معاملہ یہ ہوا کہ جب مشرکین مکہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو کچھ غلط کر نہیں سکتے تھے، نہ آپ کو مار سکتے تھے، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و زیادتی کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کے پیچھے آپ کے چچا ابو طالب آپ کے محافظ بنے ہوئے تھے۔ مشرکین کے عزائم کے سامنے یہ ایک دیوار کی طرح تھی، اور یہی لیے مفید سمجھا گیا کہ سب سے پہلے ابو طالب ہی سے ڈائریکٹ بات کی جائے۔ اس کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے کہ ابو طالب، آپ ہمارے اندر عمر اور شرف میں اور عزت میں ایک بڑے انسان کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو آپ روکیں، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ، ہمارے دادا کو کوئی گالی دے، ہماری عقل و فہم کو کوئی آدمی حماقت کہے، اور ہمارے خداؤں کے اندر عیب جوئی کرے،
آپ روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے ان سے ایک ایسی جنگ کو چھیڑ دیں گے کہ اس کا فریق یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دو جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت تو صاف ضرور ہو جائے گی۔ ابو طالب پر اس دوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ کر گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے اوپر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ سے اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد کے مسئلے میں کمزور پڑ جائیں گے، اس لیے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑوں گا نہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اسے غالب کر دے یا میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں، اس کے بغیر میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آپ رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا، آپ سامنے تشریف لائے اور کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہے کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی وجہ سے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ جب ابو طالب نے اتنی ہمت دی تو قریش پھر دوبارہ ایک بار ابو طالب کے سامنے آئے۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اس بار قریش سے جدا ہونے، ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کے ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے، ان سے یوں عرض کیا کہ ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں اور اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت سے چار بتایا ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے، بس ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہوگا۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، اتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنی بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو تاکہ تم اسے قتل کر دو، خدا کی قسم یہ ہو نہیں سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم نے ادی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے، اور جو صورت تمہیں ناگوار لگ رہی ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہو۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، بخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے، جو چاہے تم کرو۔ سیرت کے اندر بتایا گیا کہ پچھلی گفتگو کے بعد لیکن قرآن اور شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں اس کے بعد ہونے لگی۔ ان دونوں گفتگوؤں کی ناکامی کے بعد قریش نے جو جذبہ اور اسی طرح جو ظلم ان کے ذہنوں میں تھا وہ اتنا بڑھ گیا کہ ایذا رسانی کے سلسلہ پہلے سے اور زیادہ سخت ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہی تجویز اور یہی سختیاں مکہ کے جانبازوں میں سے دو نادر، دو روزگار، دو سرفروش، یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچانے کی ایک بڑی سبب بنی۔ آپ دیکھیں کہ دو بڑے نمونے، ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ میں والنجم اذا ہوا ثم تنا فتدلى کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ پر ایذا رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا، آپ کا کرتا اس نے پھاڑ دیا، آپ کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ پر نہ پڑا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا قبول ہوئی، چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا تھا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقا میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت ایک شیر نے اس کو ایک شیر نے وہاں چکر لگایا۔ عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بددعا کی۔
دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچ میں سلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سید عتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر اسے ذبح کر ڈالا۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدے میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ سیرت ابن اسحاق کی ایک طویل اور لمبی روایت میں بتایا گیا ہے کہ قریش کے سرکشوں نے اس ارادے پر روشنی پڑتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں رہتے ہیں۔ چنانچہ اس روایت میں بہت ساری اور باتیں بتائی گئی۔ ایک بار ابو جہل نے کہا کہ برادران قریش، ابو جہل نے مخاطب ہوتے کہا کہ برادران قریش، آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آبا و اجداد کی بدگمانی، ہمارے عقلوں کی تخفیف، ہمارے معبودوں کو ذلیل کرنا، یہ سب وہ کرتے آ رہے ہیں۔ اسی لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور مشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کریں گے تو اسی پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، بنی عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہیں کریں۔ لوگوں نے کہا نہیں واللہ، ہم تمہیں کبھی کسی مسئلے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسے ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کاروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، جب آپ کی جانب بڑھا لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں پیچھے بھاگا، یعنی ڈر کی حالت میں پیچھے بھاگا۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے، وہ مشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے رات میں جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ بخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کو ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت نہیں دیکھے، قریب تھا کہ وہ مجھے کچا چبا جائے، وہ مجھے کھا جائے۔ سیرت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے پکڑ لیتے اور اسے وہیں ختم کر دے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ بنی۔ جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق ہے، ان کی دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر آ رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے سیرت ابن اسحاق کے اندر ایک بڑا تفصیل واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے کہ اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے۔ آپ نے تشریف لا کر پہلے حجر اسود کو چوما، پھر آپ طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے، انہوں نے کچھ کہہ کر تانا زنی کی جس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو مشرکین نے پھر اسی طرح کی لعن طعن کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بھی اثر آپ کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد آپ 6 بار گزرے تو مشرکین نے ہر بار آپ پر لعن طعن کی۔ ایک بار آپ ٹہر گئے اور آپ کہنے لگے قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہاری قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا، ان پر ایسا سختہ طاری ہو گیا گویا ہر آدمی کا سر چڑیا کی طرح ہو گیا، جہاں کے وہاں سب بکھر گئے، جہاں کے وہاں سب وہاں سے نکل گئے، سب خاموش تھے۔ اس کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام طلب بار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگے ابو القاسم واپس چلو، خدا کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہ تھے۔ لوگ آپ کو سمجھانے لگے
دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہوئے، آپ کا ذکر ہوا، آپ نمودار ہوئے، دیکھتے سب ایک جا ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر طواف کر رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح بار بار لان تان کیا جا رہا تھا، اور آپ کو پھر اس کے بعد لوگوں نے آپ کو گھیر لیا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ کی چادر پکڑ لی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بچاؤ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے لگے، وہ روتے جا رہے تھے، اور حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین ایذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی، جو قریش برابر اس کا معاملہ آگے بھی کرتے رہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، کیا مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے سخت ترین اور بدسلوکی کا برتاؤ کیا کیا؟ اس کی تفصیل آپ مجھے سنائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آ گیا، اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹنا چاہا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ پہنچے، انہوں نے اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر اسے زور سے دھکا دیا، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کی روایت میں اور سی تفصیل آتی ہے، حضرت ابوبکر کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ، وہ چھٹ سے ہمارے پاس سے نکلے، ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھی، وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک ایسے آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر پر ٹوٹ پڑے، وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ان کے چوٹیوں کا جو بال بھی بچے تھے وہ سب کو نوچ لیا گیا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر بہت زیادہ مار تھی۔ یہ ساری تکلیفیں اللہ کے نبی نے بھی برداشت کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے برداشت کی۔ دیکھیے کہ ابھی میں نے جیسے آپ کے سامنے بتایا کہ جب جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظلم کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی آسانیاں آپ کے لیے کی۔ اب مشرکین مکہ کی یہ تکلیفیں اب ڈائریکٹ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی تھی، گویا وہ ایک انداز سے سیدھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا کیا کہ وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ مکہ کی فضا میں ظلم ہو اور اسی طرح زیادتی ہو، اس کے کالے بادل کیا ہے چاروں طرف گھرے ہوئے تھے، اچانک ایک بجلی چمکی، اور ہوا یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 6 نبوی کے اخیر میں ہوا ہے، اور غالب روایت ہے کہ ذی الحجہ میں وہ مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، تو آپ کو اس نے ایذا پہنچائی اور سخت برا بلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے ایسی چوٹ آئی کہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کیا ہے بڑے بہترین شکار تھے، اور شکار کرنے کے لیے ہفتہ ہفتہ یہ مکہ سے دور جایا کرتے۔ تو ایک دن جب وہ شکار کر کے واپس تشریف لائے تو ان سے ابو جہل کی ساری حرکتیں کہہ کر سنائی۔ کس نے سنائی؟ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے سنایا کہ پتا ہے تو مجھے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا کیا، لہذا ساری بات سنائی۔ حضرت حمزہ اتنا غصے میں بھڑک اٹھے کہ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط نوجوان تھے، ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ بھی رکے بغیر فوراً نکلے، اور تہیا کرتے ہوئے نکلے کہیں ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی میں مرمت کر دوں گا۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا چڑھے ہوئے اور بول کر کہنے لگے کہ اے بزدل آدمی جو اپنے سر پر خوشبو لگاتا ہے تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری
پھر اس کا سر بدترین قسم کا زخم اس کے سر پر آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنی مخزوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کو گالی دی تھی اور برا بلا کہا تھا۔ ابتداءً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کو توہین کی گئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ مسلمانوں کو اس کی وجہ سے بڑی عزت ملی۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو حضرت حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ابو جہل نے جب آپ کے بھائی کو، آپ کے بھتیجے کو مارا، تمہارے حمیت میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے کہا کہ تم ان کو مارتے ہو، میں بھی انہی کے دین پر ہوں، جبکہ ان کے دل میں ایمان و اسلام نہیں تھا، لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے سارے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور حضرت حمزہ اللہ کے نبی سے ملنے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی اسلام کو پیش کر دیتے ہیں، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آخرکار مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ بات ہوئی حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کی۔ اب اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مسلمان کا ہونا بھی اسی وقت ہوا ہے، جب ظلم بڑھتا گیا اور لوگ اسی طرح کی حرکتیں کرتے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی 6 نبوی کا ہے، بالکل اسی سال کا جس سال حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے۔ وہ حضرت حمزہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے، ایسی روایتوں کے اندر بات موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی، چنانچہ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ اے اللہ، عمر بن خطاب، ابو جہل بن ہشام سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ بہتر ہے، محبوب ہے، اس کے ذریعے تو اسلام کو طاقت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں حضرت عمر اللہ کے زیادہ پیارے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق بہت ساری روایتیں ہمارے سامنے ملتی ہیں، لیکن کچھ روایتوں کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت عمر اپنی تند مزاجی اور سخت مزاجی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں سے طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے متضاد قسم کے جذبات باہمی دست و گیرا تھے، چنانچہ ایک طرف تو وہ اپنے آبا و اجداد اور اسی طرح اپنے رسم و رواج کا بڑا احترام کرتے تھے، بلا نوشی اور اس کے علاوہ لہو و لعب کے بڑے دلدادہ تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان اور عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کے بھی مسئلے میں بڑے حیران رہتے تھے۔ پھر ان کے اندر کبھی عقل مندی کی بات بھی تھی، شک بھی آتا، شبہ بھی دل میں پیدا ہوتا۔ یہ سارے معاملات ایک ساتھ حضرت عمر کے ساتھ چل رہے تھے۔ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا تھا غالباً وہی زیادہ تر اور پاکیزہ تھا، اس لیے ان کی کیفیت میں کیا ہے، ہمیشہ وہی بات رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری روایتیں گزری ہیں۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی، وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر نے قرآن سننے لگے اور اس کی تعلیف میں حیرت زدہ ہو گئے۔ ان کے بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، خدا کی قسم یہ شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ نے روایت پڑھی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ بزرگ رسول کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے جی میں کہا یہ تو کاہن کی بات ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں۔ تب آپ نے سورہ کی آخری آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جا کر بس گیا تھا۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج کیسے پڑا، جبکہ ان کے اندر جاہلی جذبات تھے، تقلیدی عصبیت تھی، باپ دادا کے دین کی عظمت تھی، یہ ساری چیزیں دل میں تھی، خانے دل کے اندر آخرکار اسلام داخل ہوا تو کیسے ہوا؟ ان کی طبیعت کی سختی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، یہ ایک بڑا عجیب بات تھی کہ یہ ایک مرتبہ بتایا جاتا ہے
روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اسی دشمنی اور اسی جذبات کے ساتھ وہ تلوار لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ درمیان میں نعیم بن عبداللہ النحامہ عدوی سے، جو بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر ایک عجیب بات بتاتا ہوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارے دین کو چھوڑ کر یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے اپنے بہن بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے صحیفہ چھپا لیا، لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرأت سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس سے میں نے سنی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بھی بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دن میں ہو تو؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی کے سر پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچلنے لگے۔ ان کی بہن نے لپک کر اپنے شوہر سے انہیں الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون سے آلودہ ہو گیا۔ سیرت ابن اسحاق کے اندر موجود ہے کہ ان کی سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے پورے غصے سے کہا عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین حق پر ہو تو؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ اپنی بہن کو غصے میں دیکھا، مار کھائی ہوئی ہے لیکن اتنا جوش، اتنا جذبہ، اتنا ایمان، یہ اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر ان کو شرم آنے لگی۔ کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاکی لوگ چھوتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے غسل کیا، یہ کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگے اور کہنے لگے بڑا پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری تم تک قرات کی اور کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے، بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب حضرت عمر کی یہ فقرے سن کر گھر کے اندر جو چھپے تھے باہر آ گئے۔ کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات میں تمہارے متعلق جو دعا فرمائی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار اپنی اس حمائل کے ساتھ لے کر نکلے۔ اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک کی، ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے سے جھانکا تو حضرت عمر کو دیکھا کہ تلوار لے کر موجود ہے۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر ایکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا کہ عمر ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہیں، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اسی کا کام تمام کر دوں گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرماتی، آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی، وہی نازل ہو چکی تھی تو حضرت عمر کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار پر تلا سمیت کیا ہے بڑی سختی سے کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ حضرت کہا فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہیں، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد عمر نے حلقہ بغوش ہوتے ہوئے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر جتنے صحابہ موجود تھے سب نے زور سے اللہ اکبر کی تکبیر کہی، مسجد حرام والوں تک یہ تکبیر سنائی دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی زور آور کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرات نہیں رکھتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہونے کے جانے کے بعد مشرکین میں کوہرام مچ گیا، انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہونے لگی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت اور قوت اور عزت اور طاقت مل گئی۔ چنانچہ سیرت ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بیان کی روایت نقل کی ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکہ کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلا و سہلا، کہ مرحبا، آپ کا آنا موجود ہو، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کا بیان ہے، یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر دیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے، جو کچھ تو لے کر آیا ہے اللہ اس کا بھی برا کرے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے حضرت عمر سے ایک روایت نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے مارتے، وہ بھی کیا ہے، اور حضرت عمر بھی اسے مارا کرتے، لیکن جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گیا، انہیں خبر سنائی، وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور اسے خبر کی اور وہ بھی اپنے گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن حسام اور اس کی سیرت ابن ہشام اور ابن الجوزی کا بیان ہے کہ حضرت عمر مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر جمحی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا، یعنی ڈھول پیٹ کر سب لوگوں کو بات بتاتا تھا۔ حضرت عمر نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بھی بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی، لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا۔ حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے، لوگ بھی کیا ہے وہاں سے ہٹ گئے۔ حضرت عمر نے کہا جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم ہم لوگ 300 کی تعداد ہوتے تو پھر مکہ میں ہم رہتے یا تم رہتے، یعنی کھلی ہوئی دھمکی مکہ کے لوگوں کو دے دی۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر کی خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے، اس دوران ابو عمرو بن عاص بن وائل سہمی آ گیا، وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی کوڑے سے آراستہ زیبند تھا، اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا، اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف یعنی ہمارا ساتھی تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے آپ کی قوم اور کہا اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا یہ ممکن نہیں۔ عاص کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد عاص وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ وادی میں کھچاکچ بھری ہوئی تھی۔ عاص نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت کے اندر آتا ہے واللہ ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ ایک کپڑے تھے جس میں سب کے سب ایک جیسے پورے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی عاص نے یہ بات کہی سب کی ہمت ہی ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ قوم کا بڑا تھا۔ جب وہ حضرت عمر بن خطاب کی حمایت میں کہہ رہا ہے تو کسی کی ہمت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کے بھی باقی رہے مسلمان، تو ان کے احوال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے حضرت عمر بن خطاب خود کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا۔ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے۔ پھر حضرت عمر نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا یہ بتائیے کہ ہم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو۔ یہ بات کہتے ہی حضرت عمر کہنے لگے، تب میں نے کہا پھر جھکنا کس بات کا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں آپ کی جان ہے، جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، ہم ضرور سب مل کر باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم دو صفوں میں آپ کے ہمراہ باہر نکلے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور ایک میں میں تھا، یعنی حضرت عمر اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، ایک صف میں میں تھا۔ ہمارے چلنے سے ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور آزو بازو غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے، قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ کو دیکھا کہ ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ اب تک وہ چوٹ کبھی بھری نہ ہوگی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو تمام مسلمانوں کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے کوئی اب روک نہیں سکتا تھا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آ گیا۔ یہ علانیت دعوت جو چھپ کر تھی، کھل کر دعوت ہونے لگی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے ارد گرد بیٹھتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، اور جس نے ہم پر سختی کی حضرت عمر اس کا انتقام لیتے۔ اس کے بعد مظالم کا کوئی جواب نہ رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، تب سے ہم برابر طاقتور اور برابر باعزت رہے۔ یقین جانیے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا، حضرت عمر کا مسلمان ہونا، اس لیے اللہ کے فضل کے بعد مسلمانوں کو بڑی عزت بخشی، اور ایک ظلم اور ستم جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر ہو رہا تھا، دھیرے دھیرے وہ بھی رک گیا، کیونکہ حضرت حمزہ ہو، حضرت عمر ہو، ایسے لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کو برابر دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ اکرام کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر جتنی قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان تاریخ قربانی کو تو قبول فرما، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں آئندہ سبق میں بتائی جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اس میں بتایا جائے گا کہ قریش کا نمائندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، وہ آپ سے کس طرح باتیں کرتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے آئندہ سبق میں باتیں کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو پڑھنے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو کچھ قربانیاں اسلام کی خاطر دی ہیں، ان تمام قربانیوں کو سن کر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جذبہ اور ایمان عطا کرے کہ اسلام کے لیے ہم بھی ایسی قربانیاں دیں، آمین۔ اگر کسی کو سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لے، ٹھیک ہے؟ چلیے اچھی بات ہے، پھر اجازت دیجیے، ختم مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔